والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب والصافات صفا قسم ہے صف بنانے والوں کی صف بنا کر کی، پھر قسم ہے ڈانٹنے والوں کی ڈانٹ کر، پھر قسم ہے تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو، ان الہکم لواحد البتہ ضرور تمہارا معبود ایک ہے، رب السماوات والارض پروردگار آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما اور ان کے درمیان چیزوں کا، ورب المشارق اور تمام جائے طلوع مشرقوں کا رب اور مغربوں کا بھی رب ہے، ذکر یہاں مشرق کیا جائے طلوع۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے خوبصورت بنایا ہے آسمانی دنیا کو، دنیاوی آسمان کو، جو آسمانی قریب دنیا کے لیے قریب آسمان کو، بزینۃ الکواکب ستاروں کی زینت کے ساتھ، وحفظا معنی حافظناہا حفظا ہم نے حفاظت کی آسمانی دنیا کی، دنیاوی آسمان کی، من کل شیطان مارد ہر جنات سے جو سرکش ہے، من کل شیطان ہر شیطان مارد جو سرکش ہے، لا یسمعون الی الملأ الاعلی کان نہیں لگا سکتا ہے ملأ بالا اعلیٰ کی طرف، اچھا ویقذفون اور ان کو مارا جاتا ہے، من کل جانب ہر جانب، دحوراً بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ان کے لیے عذاب ہے دائمی، الا من خطف الخطفۃ ہاں مگر وہ اچک لے گیا کچھ، تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ اور اس کا پیچھا کرتا ہے شعلہ چمکتا ہوا، فَاسْتَفْتِهِمْ ان سے ذرا پوچھئے، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا کیا وہ زیادہ سخت ہے پیدائش کے لحاظ سے، ام من خلقنا یا ہم نے جو اس کو پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو گارے سے چپکنے والا، بل عجبتا اور کہ آپ ان کی طاعت پر تعجب کرتے ہیں، اور ویسخرون اور وہ مسخرہ کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں آخرت کا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِّرُوا جب ان کو نصیحت کی جاتی تو لا يذکرون نہیں سمجھتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یستسخرون کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کے مذاق کرتے ہیں، اور وقالو کہتے ہیں ان ھذا لسحر مبین بے شک یہ کھلا ہوا جادو ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں اور ہم مٹی ہو جائیں اور ہم ہڈیاں ہو جائیں، إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے آباء پرانے وہ بھی اٹھائے جائیں گے، جزاکم اللہ۔ قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں، وانتم قد قل نعم آپ کہیں کہ جی ہاں، وانتم داخرون اور اس وقت تم
ذلیل ہوں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس اچانک وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اچانک وہ زندہ ہو کر کے دیکھتے رہیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، کہیں گے کہ افسوس، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ ہے انصاف کا دن، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے، كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جن کو تم جھٹلاتے ہو۔ چائے پی لوں؟ ہاں، رزق آ گیا، اب چھوڑنا جو ہے نا وہ ہے۔ اس طرح ٹیک لگایا سو گیا۔ وہ بچے اصل مجھے اٹھاتے نہیں، وہ کہتے ہیں جی ابو مر جائے گا، کوئی نہیں اٹھاتا، سو جاؤں تو اس طرح، اور تم لوگوں نے اٹھایا نہیں۔ نام سورہ صافات ہے، اور مضمون صورت کا عقائد ہے، عقائد کی اصلاح ہے، توحید، رسالت، قیامت ہے۔ یہی تین مضمون جو ہے سورہ یاسین کے تھے، توحید، رسالت، قیامت۔ وہاں پہلے رسالت تھا، آخر میں قیامت ہے، بیچ میں توحید تھا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بیچ میں۔ سورہ صافات میں بھی یہی عقائد ہے، توحید، رسالت، قیامت۔ لیکن خاص مشرکین کے عقیدے پر زور دیا گیا، زیادہ زور دیا گیا۔ سورت کے شروع میں ملائک کا ذکر کیا گیا، قسم کھا لیا، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ یہ جواب قسم کیا ہے جی؟ انما الہکم الہ واحد۔ تو گویا کہ تین عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ذکر کیا، قسم ملائک کی کھا لیا۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھاتے ہیں تو دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ، جس کی قسم کھائی جائے وہ آگے جو مدعا ہے اس پر دلیل ہوتی ہے، جو دعویٰ ہے اس پر دلیل ہوگی۔ الہکم الہ واحد دعویٰ ہے کہ تمہارا الہ جو ہے ایک ہی ہے۔ اس کے لیے گواہ کون ہے؟ ملائک ہے، اس ایک الہ کے عبادت کے لیے جو ہے کھڑے صف ہو کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ والصافات صفا، زبان اٹک رہی میری۔ فالزاجرات زجرا فالتالیات، یعنی یہی ملائک اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قسم کسی شے کی کھائے تو آگے وہ جو مدعا ہے اسی دعویٰ کے لیے گواہ ہوتی، دلیل ہوتی۔ دوسری بات، اس شے کی جس کی قسم کھائے تو اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، شے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر توحید، رسالت، قیامت تین، تو اصل میں جو ہے پہلا عقیدہ توحید کا، پھر آگے رسالت، قیامت کا ذکر ہوگا دلائل کے ساتھ۔ لیکن خاص کر کے مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ ملائک بنات اللہ ہے، اس کی تردید ہوگی کہ ملائک بنات اللہ ہے تو
اللہ کے لیے بیوی کون ہے؟ تو جواب دیا کہ جنات بیوی ہے۔ اس عقیدے کی تردید ہے، تردید کہ ملائک اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے جو صف باندھ کر کے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہے۔ اب تشریح دیکھو، والصافات صفا، قسم ہے صف بنانے والوں کی، صف بنا کر کے ملائک پر فٹ کر دو کہ ملائک جو صف بناتے، صف بنا کر کے عبادت کرتے ہیں۔ فالزاجراتی، پھر ڈانٹنے والوں کی، زجرن مانا ڈانٹ کر کے، اور فالتالیاتی، پس پڑھنے والی، ذکرن سے مراد قرآن کریم کو یا ذکر کرنے والی۔ کیا پتہ چل گیا کہ ملائک جو ہے صف باندھنے والے ہیں، ڈانٹنے والے ہیں برائی پر، اور تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کا، لہٰذا وہ بنات اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اچھا، والصافات صفا، نماز کی صف بنانے والوں کی قسم ہے۔ فالزاجرات زجرن، ڈانٹنے والوں کی قسم، جی امر بالمعروف کرنے والوں کی قسم، اور فالتالیات ذکرن، تلاوت کرنے والے نیک بندوں کی قسم۔ والصافات صفا، مجاہدین جو کہ صف بنانے والوں کی قسم، آگے کفار کو ڈانٹنے والوں کی قسم، اور جو ذکر اللہ کرتے ہیں، تلاوت ذکر کرنے والوں کی قسم۔ زیادہ راجح قول ہے کہ ملائک جی کی صفات ہے، والصافات صفا الاخر ہی، یا ملائک کی صفات ہے۔ ملائک کا نام نہیں ذکر کیا ہے، تو گویا کہ جب نام نہیں ذکر کیا ہے تو سب کے لیے جو سب بنا کر عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ جو ہے تلاوت کرنے، ڈانٹنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، تو ملائک ہو یا غیر ملائک ہو، نمازی ہو یا مجاہدین ہو، سب کو یہ شامل ہوگا۔ یہ قسم ہے، جواب قسم یہ ہے کہ ان الہکم لواحد، البتہ ضرور تمہارا الہ ایک ہے۔ تمام آسمانوں کا پروردگار، زمینوں کا پروردگار، اور ان کے درمیان جو فضا میں مخلوق ہے اس کا پروردگار ہے۔ پروردگار ہے تمام مشارق کا، طلوع ہونے کی جگہوں کا، 365 مشارق ہے، روزانہ مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب۔ روزانہ کی طلوع خواہ سورج کا ہو خواہ چاند کا ہو، روزانہ کا طلوع جو ہے مختلف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو جی؟ یومیہ مشرق جو ہے جائے طلوع الگ ہے، تو اس طرح سے روزانہ جو ہے وہ طلوع کرتے 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 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ 300 قمری حساب سے 366 ہوتے ہیں، تو 366 گویا کہ مشارق ہوگا۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ بے شک ہم نے خوبصورت بنائے سما دنیا، وہ آسمان جو قریب ہے، الدنیا صفت سما کی ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کواکب کی زینت۔ اور بھی فائدہ ستاروں کے ہوں گے، لیکن ایک فائدہ ذکر کیا کہ آسمان کی خوبصورتی ہے، گویا کہ بلب اور الیکٹرانک نظام ہے آسمان کے لیے، تو ایک فائدہ یہ ہے کہ باقی ستاروں کے اور بھی کئی فائدے ہوں گے، راستوں کی معلومات، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سے پھل وغیرہ کے پکنے میں اور بھی کچھ فوائد ہوں گے اللہ تعالیٰ کے علم میں، لیکن سر دست ایک فائدہ ذکر کر دیا کہ زینت ہے آسمان کے لیے۔
اور ہم نے اس کو حفاظت کیا ہے اچھا کس کے؟ شیطانوں سے، آسمان کی حفاظت کیا کا مطلب کیا ہے کہ شیطان جا کر کے آسمان سے کوئی بات چوری کر کے نہیں لا سکتی۔ ہم نے حفاظت کیا آسمان کی، من کل شیطان مارد، شیطان سرکش کی جو چوری کر کے لے آئے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلیٰ، کہ نہیں کان لگا سکتے شیطان ملأ اعلیٰ کی طرف، اوپر، یعنی وہاں سے بات چوری نہیں کر سکتے۔ غرب الفرض، ایک آدھی بات وہاں سے لے لے تو اس کے پیچھے جو ہے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، مار بھگایا جاتا ہر جانب سے۔ شعلہ دار آگ والا جو ہے جی دمدار ستارہ کو مار دیا جاتا ہے۔ کیوں مارا جاتا ہے؟ دحوراً، بھگانے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، واصب معنی دائمی، لوگوں کے لیے اخروی عذاب ہے دائمی۔ اللہ، وہ ستارے جو ہے اور شیطان جو ہے، شیطان نہیں اچک سکتے کوئی بات، مگر یہ اللہ من خطف خطفتاً، نہیں چوری کر سکتے مگر یہ کہ اچک لے کوئی ایک آدھی بات۔ تو فَأَتْبَعَهُ الشِّهَابُ الثَّاقِبُ، تو ان کا پیچھا کرتا ہے چمکنے والا ستارہ۔ یہاں تک بات چل گئی۔ اب سوال جواب سے کہ ان سے ذرا پوچھے کہ کیا فاستفتہم، ان سے پوچھو اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا یہ ان کا بناوٹ جو ہے زیادہ مضبوط ہے، ام من خلقنا، یا ہم نے جو بنایا ہے وہ، یعنی ان کے اپنے ذات کفار کی یہ بنانا سخت ہے جو کہ انکار کرتے ہیں بعض بعد موت کی، ام من خلقنا، یا ہم نے جو آسمان زمین ستارے بنایا وہ مضبوط ہے۔ جی مطلب ان کا بنانا مضبوط ہے، یا بتاؤ آسمان اور زمین بنانا، وہ آسمان زمین ہم نے بنایا ہے تو مطلب دوبارہ ان کو مار کر کے ہم بنانے پر کوئی مشکل ہمارے لیے نہیں ہے، جبکہ ہم نے جی آسمان زمین کو ہم نے پیدا کیا۔ انا خلقناہم، پکی بات ہے ہم نے ان کو پیدا کیا، من طین لازب، گارے سے چپکنے والا، گارے سے چپکنے والا۔ بل عجبت، آپ تعجب کرتے ہیں، ایسے مٹی سے پیدا ہوئے لوگ جو اپنے رب کی انکار کرتے ہیں، آپ تعجب کرتے ہیں من تکذیبہم، ان کی تکذیب کی وجہ سے، اور وہ باز آنے کی بجائے ویسخرون بعقیدۃ الآخرۃ، آخرت کے عقیدے پر مسخرہ کرتے۔ اور وَإِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ٹھیک ہے، جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم جدید نئے مخلوق بن جائیں گے۔ یہ مختلف قسم کی وہ گویا کہ اعتراضات کرتے، یا مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتے۔ اور وَإِذَا ذُکِّرُوا لَا یذکرون، جب ان کو نصیحت کی جائے نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو یستسخرون، معنی اس کا مسخرہ اور مذاق کرتے۔ اور وقالو، کہتے ہیں ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ جو ہے کھلا ہوا جادو ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، اگر جب مر جائے اور ہم مٹی ہو جائے، وعظاما ہڈیاں ہوں، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آبا دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جواب مل گیا کہ ان سے کہہ دیجیے گا قل نعم، ہاں جی اٹھائے جائیں گے تم اور تمہارے آبا اور ساری انسانیت، اور یہ انکاری لوگ جو ہے تو بعثون وانتم داخرون، تم اٹھائے جائیں گے اور تم ذلیل بھی ہو جاؤ گے۔ داخرون معنی صاغرون، ذلیلون، تم ذلیل ہوں گے۔
یہ وقوع قیامت فإنما یہ وقوع قیامت ہے زجرتن ایک ڈانٹ ہے واحدہ اچانک فإذا هم ينظرون ایک سور پھونکی جائے گی ایک جھڑک ہوگی اور اس کے بعد فإذا هم ينظرون زندہ ہو کر کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور یہ کہیں گے حسرت کرتے ہوئے وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین افسوس ہمارا جو افسوس ہے کدھر ہے حاضر ہو جاؤ جی یہ منادا کا معنی ہے قالوا یا ویلنا اے ہماری ہلاکت کدھر ہے آ جاؤ ھذا یوم الدین یہ دن ہے انصاف کا ھذا یوم الفصل فیقال لهم ان کو کہا جائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے الذی کنتم بہ تکذبون کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے اچھا ملائک کو ہم کہیں گے احشروا للذین ظلموا اچھا جی جمع کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے احشروا جمع کر دو الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا یعنی متبوعین کو جمع کرو وازواجہم اور ان کی جوڑے یعنی تابعین کو بھی جمع کر دو وما کانوا یعبدون اور ان کے معبودان کو بھی جمع کرو شیاطین اور اصنام کو سب کو جمع کرو من دون اللہ خدا کے علاوہ فاہدوہم ان کو پھر چلاؤ الی صراط الجحیم جہنم کے راستے پر وقفوہم ان کو تھوڑا سا روکو انہم مسئولون اب ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ سوال کیا جائے گا ما لکم لا تناصرون تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی تم مدد نہیں کرتے ہو بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ اب صوفی بنے ہوئے ہو سمجھ میں گئے مستسلمون اب تسلیم کیے ہوئے ہو سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون مکالمہ ہوگا بین التابعین والمتبوعین متوجہ ہوں گے بعض تابعین علی بعض متبوعین تابعین پر یتساءلون باہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا کہیں گے قالوا تابعین کہیں گے انکم کنتم تأتوننا تابعین کہیں گے تم آتے تھے تم نالائق کہاں سے آتے تھے عن الیمین ہمارے دائیں طرف زور شور سے یا قسم کھا کر کے آتے تھے قالوا وہ جواب دیں گے متبوعین بل لم تکونوا مومنین ہم نہیں آتے تھے تم خود مومن نہیں ہو ہمیں مت ڈانٹو وما کان لنا علیکم من سلطان نہیں ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور غلبہ بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم تھے طاغین معنی ہے کہ سر اٹھانے والے فحق علینا قول ربنا ثابت ہو گیا ہمارے اوپر تابع متبوع دونوں پر جو ہے رب تعالیٰ کی ازلی بات جو لکھی ہوئی تھی کہ وہ جہنم بھر دیں گے ہم انا لذائقون وہ بات ہے کہ ہم چکنے والے ہیں اچھا جی عذاب کو فاغویناکم ہم نے تمہیں اچھا اغوا کیا بغیر کسی گمراہ کے انا کننا غاوین ہم جس طرح ہم خود گمراہ تھے تو بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون اب یہ تابع اور متبوع دونوں عذاب میں شریک ہوں گے دونوں اچھا انا کذالک نفعل بالمجرمین سنت اللہ کی سنت ہے کہ بے شک ہم اسی طرح سے فعل کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ یہ دونوں مجرم تھے یعنی تابع اور متبوعین تابعین اور متبوعین دونوں مجرم تھے انہم کانوا اذا قیل لہم ان کو جب کہا جاتا پہلا جرم ہے کہ اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ تو یستکبرون تکبر کرتے اور ویقولون اور کہتے یہ لوگ کیا کہتے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا کیا ہم چھوڑے اپنے معبودان کو اچھا لشاعر مجنون شاعر کی وجہ سے اور مجنون جادو کیے ہوئے شخص کی وجہ سے یعنی پیغمبر کو شاعر
قرآن کو شعر، پھر پیغمبر کو جو ہے مجنون، اور قرآن کی جو قرآن ہے اس کو مجنون کی بھیڑ، یعنی مجنون کی الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں۔ بل جاء بالحق، مشرکین کی تردید ہے، نہیں شعر ہے، نہیں ہے شاعر، بلکہ لے آیا ہے حق کو، اور وصدق المرسلین، تصدیق کیا ہے سارے پیغمبروں کی۔ شاعر ہر وادی میں گھومتا رہتا ہے، شاعر جی پیغمبروں کی تصدیق نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح مجنون پیغمبروں کی تلقین، پیغمبروں کی وعظ نصیحت پیغمبروں کی تصدیق نہیں کرتا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے ہو درد دینے والا عذاب۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے مگر اس کا کہ جو تم نے عمل کیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جی عذاب نہیں دیا جائے گا ان بندوں کو جو اللہ نے چن لیا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے روزی ہوگی معلوم جو اللہ کے یہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فواکہ، میوے ہوں گے تلذذ کے لیے جو کھائے گا انسان۔ وہم مکرمون، وہ عزت والے ہوں گے، اور کدھر ہوں گے؟ فی جنات نعیم، ہمیشگی کی جنات کے اندر ہوں گے بیٹھنے کے لیے۔ علی سرر متقابلین، زنجیروں والے، اسپرنگ والے جو ہے چارپائیوں پر ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے۔ یطاف علیہم، گھمایا جائے گا ان کے اوپر، جام پیالہ، بکاس من معین، بہتی ہوئی شراب کا، تازی شراب کا۔ بیضاء، سفید، لذتنا، لذیذ ہوگا، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ شراب کہا تو اس میں شر چکرانا اور نشے دنیا کی شراب میں لازم ہے، تو اس کی نفی کر دیا۔ لا فیہا غول، لا فیہا غول، فقط جنت کی شراب اشربہ میں نہیں ہوگا سر چکرانا، تو مطلب دنیا کی اشربہ میں غول ہوگا۔ ولا هم عنہا ينزفون، اور نہیں وہ بدمست بھی نہیں ہوں گے، جس طرح دنیا کی شراب میں بدمست ہوتے تھے وہاں نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بیضاء سفید رنگ ہوگا، اور لذتاً مانا لذت دینے والے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اب شراب پی کر مست ہو گیا کہ تو بیوی کی ضرورت پڑ گئی نہیں پڑ گئی؟ فرمایا بیوی ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان کے پاس ہوں گے قاصرات الطرف، طرف آنکھوں کو کہتے ہیں، تو آنکھوں کو روکنے والی، کدھر روکے گی؟ قاصرات الطرف کے دو معنی، نظریں جھکانے والی۔ قاصرات الطرف معنی ہے کہ اپنے شوہروں کے اوپر نظر ٹکانے والے، ادھر ادھر آنکھ نہیں دیکھنے والے۔ قاصرات الطرف اتنے حسین ہوں گے کہ شوہر اس کو دیکھیں گے تو شوہروں کی نظریں ان پر ٹک جائیں گے، اور کسی کی طرف جو ہے نظر وہ نہیں اٹھائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ قاصرات الطرف نظریں نیچے جھکانے والے، قاصرات الطرف اپنے نظروں کو شوہر پر جو ہے ٹھکانے والے، قاصرات الطرف شوہروں کی نظریں اپنے اوپر جو ہے ٹھہرانے والے۔ لحسنہن و بہائہن، سمجھ میں آ گیا جی؟ عقیدہ ہے ہمارا کہ جنت میں حور نامی جی حور ہوں گے، حور یعنی جنت میں دنیاوی عورتوں کے علاوہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اور شادیاں بھی کر لیں گے جنت میں، جن کو کیا کہا تھے؟ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں بند ہوں گے، ٹھیک ہے، اور چلنے پھرنے والی نہیں ہوں گی، یعنی لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، یعنی جس کی بیوی حور ہے، اچھا جی خیر اس کے لیے۔ قاصرات الطرف، نظروں نیچے رکھنے والے نگاہوں کو جی، یا قاصرات الطرف اچھا بڑی بڑی آنکھوں والے، نظروں کو روکنے والے۔ عین جمع عینہ ہے، بڑی آنکھوں والی، کأنہن گویا کہ وہ بیض مکنون، انڈے ہے چھپے ہوئے ہیں، ورنوں کے ساتھ تشبیہ چھپے اور صفائی میں لیا گیا۔
فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مکالمہ ہوگا یہاں مخلصین کے درمیان، اوپر جو ہے تابعین اور متبوعین کے درمیان مکالمہ تھا۔ فاقبل بعضهم، متوجہ ہوں گے بعض، علی بعضنا، بعض پر، یتساءلون، پوچھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ قال قائل منہم، کہے گا کہنے والا، انی کان لی قرین، ہمارے لیے ایک ہم نشین اور دوست تھا دنیا میں، یقول، وہ یہ کہتا تھا کہ اینک لمن المصدقین، کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، ایمان لانے والوں میں سے۔ اچھا جی، وہ یہ کہتا تھا اس بات کا کہ اذا متنا، ہم جب مر جائے، وکنا ترابا، مٹی ہو جائے، وعظاما، ہڈیاں، اینا لمدینون، پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے۔ یعنی استفہاماً، وہ اس چیز کا انکار کرنے والا ہمارا قرین تھا دنیا میں، جی ہے، کدھر ہے؟ قال هل انتم مطلعون، کیا اس آدمی کو جھانک کر کے تم دیکھ سکتے وہ کدھر ہے؟ پھر خود جو ہے فاطلع، اطلاع، آگے جھانک کر دیکھے گا جہنم کو، وہ قرین کدھر ہے؟ فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھے گا وسط جہنم میں، سینٹر میں دیکھے گا۔ قال، کہے گا وہ جنتی، تاللہ، خدا قسم، ان کی لتردین، کہ قریب تھا تو کہ تو مجھے ہلاک کرتا، تباہی میں ڈال دیتا۔ ولولا نعمت ربی، ہمارے اللہ نہ ہو اللہ کی نعمت میرے اوپر، لکنت من المحضرین، تو میں گرفتار ہوئے لوگوں میں سے ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی اس لیے میں بچ گیا ہوں۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم نہیں ہوں گے مرے ہوئے؟ افما، اچھا جی، نحن بمیتین، کیا ہم نہیں تھے مرے ہوئے؟ سمجھ میں گئے جی؟ اللہ موتتنا الاولیٰ، مگر یہ کہ پہلی موت صرف دنیا کی۔ اچھا، کیا صرف دنیا کی موت تھی؟ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہم عذاب دیے ہوئے۔ وہ آدمی یہ کہتا تھا، ان ھذا لہ الفوز العظیم، بے شک یہ خلود جو ہے، افما نحن بمیتین، اب آئندہ موت نہیں ہوگی نا جنت میں، الا موتتنا الاولیٰ، مگر دنیا کی موت۔ اچھا، وما نحن، جنتی ہی کہے گا، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہمیں عذاب دیے جائیں لوگوں میں سے ہم نہیں ہوں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، البتہ ضرور یہ خلود، ہمیشہ جنت میں ہونا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا، اس جیسی چیزوں کے لیے، آخرت کے لیے، فلیعمل العاملون، چاہے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ اذالک خیر، آخرت کی نعمتیں بہتر ہے، نزلاً، معنی یہ ہے کہ مہمان نوازی کے لحاظ سے، ام شجرۃ الزقوم، اور یا زقوم کا درخت، انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، ہم نے اس زقوم کا درخت فتنہ، آزمائش بنایا ظالموں کے لیے۔ یہ انکار کرنے لگے یہ ظالم کہ آگ سے کوئی درخت نکلتا ہے، یہی کیسا ہو گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جہنم سے اور آگ سے بھی کوئی درخت نکلتا ہے، تو گویا کہ استفہام کے طور میں انکار کر دیا، تو بڑی آزمائش ہے کہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، حالانکہ درخت جو بنی ہوئی آگ ہی سے ہو، ٹھیک ہے، تو آگ سے نکلنا کوئی بعید نہیں ہے۔ اچھا، انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، بے شک جو ہے شجرۃ الزقوم ایک درخت ہے جو نکلتی ہے اصل الجحیم، معنی قعر الجحیم، جہنم کی گہرائی سے۔ طلعھا، اس کا جو پھل ہے، کأنہ رؤوس الشیاطین، ہے جیسے کہ سانپوں کا پھن ہے، سانپوں کی جو زبانیں ہیں نا اس کی طرح ہے، یا یہ کہ رؤوس الشیاطین، شیطانوں کی سروں جیسے ہے۔ سمجھ میں گئے جی؟ شیطانوں کی سروں جیسے خبیث پھل ہے۔ فإنہ لآکلون منہا، بے شک یہ لوگ جہنمی کھائیں گے، فمالئون منہا البطون، پس وہ بھرنے والے ہوں گے ان پھلوں سے جو ہے پیٹ۔ ثم ان لہم، پھر ان جہنمیوں کے لیے ہوگا، علیہا، اس پھل کے اوپر، لشوبن، معنی ہے کہ ملاوٹ ہوگی،
اچھا ملاوٹ ہوگی من حریمیم مانا گرم پانی، گرم پانی ہوگا اور پیپ جہنمیوں کی شدید بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہوگا جہیم، جو جہنم کا ایک طبقہ ہے وہاں پر ہوگا۔ انہم کیوں الفوا آباءہم ضالین، جرم کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے پایا اپنے آبا کو گمراہ، فہم علی آثارہم، وہ انہی کے نقش قدموں پر یہرعون مانا مسرعین بھاگتے رہتے تھے، یہرعون بھگائے جاتے تھے۔ کون بھگاتا تھا؟ مطلب یہ ہے اچھا اشارۃ الی مزید رغبتہم فی الاسراع، ان کی زیادہ رغبت ہوتی ہے ان کام میں تو بھاگتے جاتے تھے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ضل قبلہم، اچھا گمراہ ہوئے ان سے پہلے اکثر الاولین، اکثر لوگ گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ ارسلنا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فیہم منذرین ڈرانے والے، فانظر آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المنذرین کس طرح ہوا ڈرانے والوں کا انجام۔ اچھا الا عباد اللہ مخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے وہ نجات پائے ہیں عذاب سے۔ آگے چند رسول کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نادا آواز دی، نادانا آواز دی ہمیں نوح علیہ السلام، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نَحْنُ، پس کیا ہی بہتر ہم جواب دینے والے ہیں، جواب دینے والے ہیں ہم۔ اچھا ہم نے جواب دیا، وَنَجَّيْنَاهُ ہم نے ان کو نجات دیا، وَأَهْلَهُ ان کے اہل کو من الکرب العظیم بڑی تکلیف سے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے بنایا ان کی اولاد کو جو ہے باقیوں کو غرق کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کا کیا معنی ہے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سے پہلے محذوف عبارت نکالو مفعول تو آگے سب آپ کو حل ہوگا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ اور ہم نے چھوڑا علیہ نوح کے اوپر کیا چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا؟ ثناء حسنا فی الآخرین، کیا میں نے عبارت نکالا بتاؤ؟ اچھا ذکر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام پر ہی چھوڑ دیا، اگلوں میں کیا چھوڑ دیا جی؟ ثناء حسنا، اچھا تذکرہ چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آگے جی؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح سے جس طرح سے نوح علیہ السلام کے ساتھ احسان کیا ہے، نجزی المحسنین ہم محسن موحد کے اوپر احسان کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے، علت ایمان ہے، عبادت اخلاص ہے، اخلاص اور ایمان کی وجہ سے ہم بچانے والے ہیں۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔ اچھا شیعتہ مانا ممن شایع نوحا وتابعہ فی اصول الدین، مانا دین کی اصولوں میں تابعات کرنے والا، نوح علیہ السلام کی اصولوں کی، عقائد کی، توحید رسالت قیامت کی تابعداری کرنے والے۔ شیعتہ ہی مانا نوح علیہ السلام کی گروہ میں سے، البتہ ضرور ابراہیم ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب آئے اپنے پروردگار کے پاس دل لے کر کے سلیم معنی شرک سے خالی۔ اذ قال لأبیہ، انہوں نے کہا اپنے باپ کے لیے، آزر کے لیے اور اپنے قوم کے لیے، ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، اتریدون آلہۃ افکا، جھوٹے الہوں کو تم چاہتے ہو اللہ کے علاوہ۔ افکا مفعول ہے، تریدون کا فعل مؤخر ہے، مطلب ہوگا اتریدون آلہۃ افکا،
الہ پہلے لاؤ افکن بعد میں لاؤ، یا افکن جھوٹے الہوں کو تم چاہتے ہو، افکن افک بے بنیاد جھوٹے جھوٹ موٹ الہوں کو اللہ کے علاوہ تم چاہتے ہو، تمہیں نہیں چاہنا چاہیے۔ فما ظنکم تمہارا گمان کیا ہے برب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے اوپر۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فنظر نظرۃ فی النجوم اوپر ستاروں میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر کی ہے۔ وہ کلانی قوم تھی، وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ ستاروں میں ہے، تو گویا ایک مرتبہ ان کو ابہام دلانے کے لیے، اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اوپر ستاروں میں ایک نظر کی، اور وہ نظر کس غرض سے کی؟ یہ ستارہ ایک مخلوق ہے، اوپر جو ہے مناظرے کے طور پر ایک نظر کی، اور وہ لوگ تو ستاروں میں ستارہ پرست نظر کریں گے عبادت کی غرض سے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے نظر کیوں کریں گے؟ جی اس لیے کریں گے ان کی فناہ کو دیکھنے کے لیے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، میں مریض ہوں، انی سقیم ہوں۔ ثلاثہ کذبات میں سے ایک یہ ہے کہ انی سقیم ہوں۔ اب سقیم ان کا ظاہر میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ذو معنی لفظ استعمال کیا، جی ہاں، اور انہیں سقیم معنی کہ آئندہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اور نہیں تو موت تو آئے گی نا، تو بیماری ہے، یا میں روحانی طور پر سقیم ہوں۔ کس بات سے؟ تم جو خدا کو چھوڑ کر کے بت کی عبادت کرتے ہو، ستاروں کی عبادت کرتے ہو، اس سے مجھے جو ہے میں سقیم ہوں، بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، وہ چلے گئے مدبرین پشت دے کر کے۔ فراغ الی آلہتہم، پس گھسا ان کے آلہہ میں کی طرف۔ فقال الا تاکلون، کیوں تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیوں تم بات نہیں کرتے ہو؟ فراغ علیہم، بس مائل ہوا ان کے اوپر، ضرباً بالیمین، مارنا دائیں ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ۔ فاقبلوا الیہ، اور متوجہ ہوئے الیہ لوگ، یزفون، سمجھ میں آ گیا جی، دوڑتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، غصے میں۔ قال، فرمایا کہ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ان بتوں کی جو تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے عمل کو پیدا کیا۔ واللہ خلقکم وما تعملون، انسان اور انسان کے جو افعال ہے خدا کے مخلوق ہے، خدا کی مخلوق، ہمارا دین و ایمان ہے۔ معتزل کہتے ہیں، معتزلہ، کہ انسان اپنے اختیاری افعال کا خالق ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں جواب دیا گیا واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، مصدر بناؤ، وعملکم، تمہارے عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ خیر جب یہ ابراہیم سفر میں آئے تو انہوں نے کہا قالوا ابنوا لہ بنیانا، بناؤ اس کے لیے بڑی ایک تعمیر، یعنی ایک آتش کدہ بناؤ، آگ جلانے کی جگہ بناؤ، بنیانا۔ فالقوہ فی الجحیم، اس کو ڈال دو فی الجحیم، آگ کے جہنم میں۔ فارادوا بہ کیدن، انہوں نے ارادہ کیا بہ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کیدن، بڑے داؤ کا، تدبیر کا، لیکن اس میں ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ فجعلناہم الاسفلین، اس کو ہم نے نیچا کر دیا۔ اور کیسے کیا؟ ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہو جاؤ یہ آگ سلامن بردن، ٹھنڈا ہو جاؤ، ٹھنڈک میں، گرم تو چھوڑو، ٹھنڈک میں اتنا زیادہ نہ ہونا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو تکلیف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ جو آگ کے انگارے اس کے لیے بہترین پھول ہو گئے، گلے گلزار ہو گئے۔ تب ان کی جو تدبیر ہے دنیا کی سب سے بڑی آگ، وہ آگ ان کے لیے کیا ہو گئے؟ ابراہیم کے حق میں ابراہیم علیہ السلام کی پھول اور گلے گلزار ہو گئے، باغ ہو گئے، کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر فرمایا کہ وقال انی ذاہب، میں جانے والا ہوں، الی ربی، پروردگار کی طرف ہجرت کر کے، سیہدین، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے رہنمائی کریں گے، یعنی ملک شام پہنچائے۔
اور وہاں پہنچ کر کے چونکہ دیار غیر میں اکیلا تھا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے جی بچہ طلب کر دیا تاکہ انس ہو جائے وہاں. رب ہب لی من الصالحین، مجھے دے دے من الصالحین نیک اولاد میں سے. جب یہ دعا کی مستجاب الدعوات ہوتا ہے ہر پیغمبر. فبشرناہ، ہم نے خوشخبری سنائی بغلام حلیم، بردبار لڑکے کی. فلما بلغ معہ السعی، جب پہنچ گئے ان کے ساتھ چلنے کو اسماعیل علیہ السلام، خواب دیکھا. قال یا بنی، اے میرے پتر، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھو خواب میں کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی ذبحتک نہیں فرمایا، انی اذبحک ہے. سمجھ میں آ کہ جی میں تمہیں ذبح کر رہا تھا، خواب میں کوشش کر رہا تھا ذبح کی. تو یہ سمجھ میں ذبح نہیں ہو گیا تھا، تم کرنے کی کوشش تو کیا، انہوں نے گرایا، یہ کہ پیشانی کے بل نیچے گرایا. کیا تمہارے لیے جو ہے تم کیا حکم دو گے؟ انہوں نے کہا فانظر ماذا ترى، اچھا ذرا دیکھے تو سوچ لو کیا تم مجھے آرڈر دیتے ہو، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے. قال، بچے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، پیغمبر ابن پیغمبر ہے، اور کیا جواب دے گا؟ پیغمبر ابن پیغمبر. اے میرے باپ، افعل ما تؤمر، جو تمہیں آرڈر دیا اللہ کی طرف سے اسی طرح کر لو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم انشاءاللہ مجھے صابر پاؤ گے. فلما اسلما، جب دونوں یہ فرمان بردار ہو گئے، دونوں راضی ہو گئے. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، گرایا چہرے کی کروٹ پر، چہرے کی بل پر اس لیے گرایا کہ چہرہ زمین کی طرف ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی منہ کی طرف نہ ہو تاکہ ترس نہ آ جائے. آنکھیں بند کر دیا اور ذبح کرنے کی کوشش کیا تو امتحان پورا ہو گیا، اور جو ہے ذبح عظیم مینڈا جو ہے جنت سے آ گیا سامنے اور اس کو جو ہے ذبح کر دیا. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، معنی نیچے گرایا، للجبین چہرے کی کروٹ پر. وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے جو ہے ندا کیا. کیا ندا کیا؟ اَيَا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا، تم نے سچ کر دکھایا. شاباش شاباش مولوی صاحب کہ خد صدقت رؤیا، تم نے اپنے خواب کو کیا کر دیا جی، سچ کر کے دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ جو ہے بہت بڑی کھلی ہوئی آزمائش ہے. بِتَذْبِيحِ ابْنِهِ، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کرنا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو فدیہ دیا بہت بڑی قربانی کے ساتھ جی. اچھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کیا عبارت نکالیں گے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ عَلَى ابراہیم، ہم نے چھوڑ دیا ابراہیم، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ابراہیم کے اوپر جی. کیا چھوڑ دیا جی؟ ثناءً حسناً فی الآخرین، یا ان کے ذکر خیر کو ہم نے چلایا آخرین میں، آئندہ آنے والے لوگوں میں. تو ہر جگہ ترکنا علیہ یا علیہما، ٹھیک ہے، آ جائے تو مطلب اس کے بعد مفعول نکالنا ہے. ثناء حسنا، کہ اچھی ثنا، اچھا تذکرہ، فی الآخرین معنی پچھلوں میں، جو آئندہ آنے والے لوگوں میں. سلام علی ابراہیم، سلامتی ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم بدلہ دینے والے ہیں احسان کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ تھے میرے بندوں میں سے جو مومن. وبشرنہ باسحاق، نبی من الصالحین، ہم نے خوشخبری دیا اسحاق سے جو نبی تھے صالح نیک لوگوں میں سے تھے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے برکت دی اس پر، وہ برکت ڈال دی اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان کے ذریت میں بعض محسن و ظالم، بعض محسن ہے اور بعض ظالم ہے. لنفسہ مبین، اپنے نفس کے لیے کھلم کھلا. آگے جو اولاد چلی، بعض جو ہے محسن موحد ہے اور بعض مشرک اور ظالم ہو گئے.
اچھا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، ہم نے دونوں کو نجات دیا، وَقَوْمَهُمَا، ان کے قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑے کرب تکلیف سے جو فرعون پہنچاتا تھا، اور آگے بحر قلزم کا بھی امتحان ہوا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور وہی تھے غالب آنے والا۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو دیا کتاب روشن تورات۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو ہدایت پر قائم رکھا۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، ہم نے قائم رکھا ان دونوں کو کس پہ؟ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، ہم نے چھوڑ دیا ان دونوں کے اوپر، کیا چھوڑ دیا؟ ثناء حسنا فی الآخرین، قرآن میں دیکھو ان کا ثناء حسن ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ تو ترکنا علیہما کے بعد ثناء حسن فی الآخرین آ جائے گی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھے مومنین۔ سمجھ میں آگیا جی؟ نیند آ رہی ہے تو وضو کرو بھائی۔ وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، کہا انہوں نے اپنے قوم کے لیے کیا تم نہیں ڈرتے ہو جی؟ اتدعون، اچھا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس علیہ السلام پانچواں قصہ ہے پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ، انہوں نے کہا اپنے بنی اسرائیل قوم کو، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے ہو خدا سے؟ اتدعون بعلا، تم پکارتے ہو بعل بت کو، وتذرون احسن الخالقین، احسن الصانعین، قرطبی، کہ تم چھوڑتے ہو اللہ تعالیٰ کو جو بہترین کاریگر ہے آسمان زمین پیدا کرنے والا۔ اللہ ربکم و رب آبائکم، اللہ تمہارا پروردگار اور تمہارے آبا اجداد کا پروردگار جو پہلے گزر چکے ہیں۔ فکذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلایا، فإنہم لمحضرون، بے شک وہ پکڑ لے جانے والے ہیں۔ اچھا الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ اللہ کے بندے جو مخلص چنے ہوئے ہیں۔ وترکنا علیہ ثناء حسنا فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کے اوپر ثناء حسن جو ہے فی الآخرین، آنے والے لوگوں میں۔ سلام علی الیاسین، الیاس کا نام جو ہے الیاسین ہے۔ اچھا طور سنین کی بجائے طور سینا، سمجھ میں گئے جی؟ طور سینا سے طور سنین، آگے الیاس ہے الیاسین، ٹھیک ہے، لغت ہے گویا کہ اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، الیاس اور الیاسین بھی پڑھا جاتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسان کرنے والوں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بنوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دیا، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے اہل کو سب، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا جو باقی رہنے والے عذاب میں۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ، پھر ہم نے ہلاک کیا آخرین، مانا دوسرے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، بے شک تم گزرتے ہو ضرور علیہم ان کے اوپر مصبحین، صبح کے وقت تم ان کے ٹھکانوں سے آج کے گزرتے ہو، جب تم شام کی طرف جو ہے تجارت کرنے کے لیے جاتے آتے ہو تو۔ وَبِاللَّيْلِ، تم جو ہے رات کو بھی وہاں سے گزرتے ہو۔ فَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم دیکھ لو شرک کا انجام کیا ہوا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جی اچھا جی، نینوا ایک شہر تھا عراق میں، اس کے لیے 1,20,000 قریب آبادی تھی، تو اس قریہ کے لیے جو ہے یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگے إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی کی طرف، فَسَاهَمَ، انہوں نے قرعہ ڈالا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، مانا مغلوبین و مظلومین میں سے نکل گیا، قرآن کے نام پر نکل گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، بس اس نے لقمہ بنایا اب مچھلی نے اس کو، وَهُوَ مُلِيمٌ، مطلب یہ ہے کہ وہ ملامت اٹھایا ہوا تھا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے کو ملامت کرنے والے تھے، اچھا داخل فی الملامت تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ،
رب تعالیٰ فرماتے اگر وہ تسبیح پڑھنے والا نہ ہوتا تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ مانا بطن حوت میں رہتا الی یوم یبعثون قیامت تک. فَنَبَذْنَاهُ لیکن تسبیح پڑھا تو اللہ نے نجات دے دیا. فَنَبَذْنَاهُ ہم نے اس کو پھینک دیا بِالْعَرَاءِ چٹیل میدان میں. وَهُوَ سَقِيمٌ مانا یہ ہے کہ وہ کمزور ہو چکے تھے، بال چھل گل رہے تھے مچھلی کی پیٹ میں جو ہے بند کمرے میں. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ہم نے اگایا ان کے اوپر جو ہے شجرہ ذو ساقنہ پنڈلی والی من یقطین مانا بیلدار. اچھا جی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ہم نے بھیجا اس کو جو ہے 1,00,000 تھوڑے سے زائد لوگ 1,20,000 فَآمَنُوا وہ مان لیا ہے. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ان کو ہم نے نفع دیا ایک زمانے تک. فَاسْتَفْتِهِمْ مکے والوں سے پوچھو أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ یہ جو پہلے ملائک بنات اللہ انہوں نے کہا اب ان سے سوال پوچھ کر کے قائم کر دو کیا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو بیٹیوں کو؟ نہیں نہیں، وہ تو پھر جو ہے ظل وجہ مسودہ ہے چہرہ سیاہ ہوتا جی کہ اسی شرمندگی پر اس کو چھوڑ دے بچے کو یا یدسہ فی التراب جو لوگوں سے جو ہے چھپتے گھومتے پھرتے ہیں جب کسی کی لڑکی پیدا ہو جائے تو اپنے لیے تو اتنا شرمساری محسوس کرتے ہو اور خدا کے لیے تم لڑکیاں منتخب کرتے ہو. یہ تمہارا جو ہے جو تلک اذن قسمۃ ضیزہ ہے گویا کہ ٹیڑھی تقسیم. فاستفتہم لربک البنات ہے تمہارے پروردگار کے لیے بنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکہ اناسا ملائک کو خدا کی بیٹیاں کہنا جی دیکھو ملائک کو مونس کہنا ہے اور ملائک کو مونس کہنا یہ الگ ایک جرم ہے اور خدا کے لیے بیٹی کہنا یہ پھر الگ ایک جرم ہے. تمہاری دو قباحت ہیں. وَهُمْ شَاهِدُونَ مانے ہے کہ وہ گواہی دینے والے ہیں. اچھا جی خود بخود الا خبردار انہم من افکہم لیقولون یا تمہارے افک سے جو ہے لیقولون انہم من افکہم ان کے افک اور بے بنیاد جھوٹ ہے جو لیقولون وہ کہتے ہیں. ولد اللہ اللہ تعالیٰ نے جنا ہے استغفر اللہ. وانہم لکاذبون اور بے شک وہ البتہ ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں. اصطفى البنات علی البنین ان کی قباحت کی کیا چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو بیٹوں پر. ما لکم کیا تمہیں ہو گیا کیف تحکمون کیسے فیصلے اور حکم کرتے ہو. افلا تذکرون کیا تم نہیں سمجھتے ہو عقل نہیں ہے تمہارے پاس. ام لکم سلطان ان کیا تمہارے پاس کوئی غلبہ ہے واضح دلیل ہے. فاتو بکتابکم لے آؤ تم کتاب اپنی لکھی ہوئی کوئی ہے نقلی ان کن تم صادقین اگر سچے ہو تو. اچھا ملائک بنات اللہ ہے تو انسانی ذہن میں آتا ہے پوچھا بھی ہوگا ان کفار سے تو چلو بتاؤ بیٹیاں تو ماں سے پیدا ہوتی ہے بیٹے بھی ماں سے تو بیوی ہوگی تو بچہ ہوں گے تو خدا کی بیوی کون ہے. تو اب انہوں نے کیا آگے گستاخی کر دیا بتاؤ. جنات ہوں گے جنات میں سے جو ہے اللہ کے لیے حسب نسب قائم کر دیا جنات کے ساتھ. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا انہوں نے مقرر کر دیا تجویز کر دیا بَيْنَهُ اللہ اور بین الجنت جنات کی درمیان نسبا حسب نسب سسرالی قائم کر دیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ حالانکہ البتہ تحقیق جانتے ہیں جنات کہ انہم لمحضرون اور وہ پکڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے. وہ کہاں سے جو ہے حسب نسب میں ہوں گے. سبحان اللہ عما یصفون پاکی اللہ کے لیے بیوی سے تا پاکی اللہ کے لیے حسب نسب سے وہ انسانوں کا خاصہ ہے. فلاں فلاں کا جو ہے سسر ہے فلاں فلاں کا داماد ہے یہ سسرالی وغیرہ حسب نسب کس کا کام ہے بتاؤ جی. یہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے مخلوق کا کام. الا عباد اللہ المخلصین مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں مخلصین چنے ہوئے مستثنی منقطع جی. سبحان اللہ عما یصفون اوپر فرمایا لقد علمت الجنۃ انہم لمحضورون حاضر ہوں گے پکڑے جائیں گے سزا میں. ہاں الا عباد اللہ المخلصین مگر وہ جو اللہ کے نیک بنے ہو وہ پکڑے ہوئے نہیں جائیں گے. استثناء منقطع یہ نہ کہو کہ جنات میں بعض عباد اللہ مخلصین وہ نہیں پکڑے جائیں گے یہ مستثناء منقطع قرار دیا گیا.
کہ ہاں اللہ کے نیک بندے جو کہ انسان ہے وہ گویا کہ نہیں پکڑے جائیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم اور تمہارے وہ بت جو تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، نہیں تم جو ہے علیہ، اچھا جی، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ خلاف اس کے یا مقابل اس کے بہکانے والے جو ہیں، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ فتنے میں ڈالنے والے، نہیں ہو تم اس کے مقابل میں، فاتنین معنی فتنے میں ڈالنے والے اللہ کے مقابلے میں، الا من هو صال الجحیم، مگر یہ کہ جو ہے جہنم میں داخل ہونے والا، وما منا الا له مقام معلوم، نہیں ہے ملائک نے کہا ہم میں سے الا له مقام معلوم، مقام معلوم ہے، مقرر اس کے لیے درجہ ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اور ہم اللہ ہی کے لیے جو ہے صف بناتے ہیں عبادت کی، بیٹیاں کہاں سے ہو گئے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تسبیح اور پاکی بیان کرنے والے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، البتہ ضرور جو ہے وہ کہتے ہیں، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس ہوتے ذکر من الاولین، پہلوں کا ذکر، نصیحت اور کتاب، تو لَكُنَّا عباد اللہ المخلصین، البتہ ضرور ہم ہوتے عباد اللہ مخلصین، چنے ہوئے بندے، اللہ کے، فَكَفَرُوا بِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے بِالذِّكْرِ الَّذِي ہوا اشرف الاذکار، ٹھیک ہے، انہوں نے کفر کیا ذکر کا جو اشرف الاذکار ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، تحقیق سبقت کیا ہے ہمارے بات نے لوح محفوظ میں، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ معنی ہمارے ان بندوں کے لیے جو کہ بھیجے ہوئے ہیں پیغمبر، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک وہ ان کے لیے منصورون مدد کیے ہوئے ہوں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا جو لشکر ہے وہی غالب آنے والا ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اچھا حتیٰ حین، اچھا ان سے پھر جائے، پیغمبر کے لیے حکم ہے عنہم ان سے، حتیٰ حین ایک زمانے تک، وَأَبْصِرْ بِهِمْ، وَأَبْصِرْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ بِهِمْ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ٹھیک ہے جی، ان کو دیکھیے جی، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھ لیں گے، فَأَبْصِرْهُمْ ان کو دکھائیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھیں گے، کیا دنیاوی عذاب، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی سے مانگتے ہیں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاعَتِهِمْ، عذاب اگر نازل ہو جائے ان کے صحن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ، تو برا ہوگا صبح، بری ہوگی صبح ڈرانے والوں کی، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اچھا ان سے پھر جائے، حتیٰ حین معنی ایک وقت تک، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اچھا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے سبحان ربک کا، پاکی تیرے پروردگار کے لیے جو رب العزت غلبے کا رب ہے، عما یصفون ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یہ سبحان ربک کا خلاصہ صورت ہے، پاکی اللہ کے لیے، کس بات سے ملائک کو بنات کہا تھا، کس بات سے رب اور جنات کے درمیان نسب حسب قائم کیا تھا، پاکی تیرے پروردگار کے لیے، رب العزت ہے، غلبے کا پروردگار ہے جی، تو پروردگار ہے تو جنات کو جو ہے بیوی کیوں بنائے گا، اچھا، عما یصفون ان چیزوں سے پاکی ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ تو توحید کا ذکر ہو گیا، آگے وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو، سلامتی مرسلین پر، گویا کہ یہ رسالت ہو گئی، اور مرسلین نے آگے کیا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا ہے اور آخرت کا پیغام دیا ہے، اب توحید کا مسئلہ، والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بس کرے ہاں، یہ آگے پڑھتے جاؤں، سر میں تھوڑا سا میرا درد ہو رہا ہے آج، پتہ نہیں کیا مسئلہ